السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل رات سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو کے آ جانے سے جہاں پر ایک طرف مذہبی طبقے میں غم کی فضا جو ہے وہ پھیل گئی، اور جس بندے نے بھی وہ ویڈیو دیکھی تو اس کی طبیعت پہ ایک عجیب قسم کا بوجھ جو ہے وہ طاری ہو گیا، تو دوسری طرف کچھ ایسا مخصوص طبقہ بھی ہے جن کے لیے یہ ویڈیو ایک خوشی کی نوید بن کے آئی، اور ان کے لیے اہل مدارس کے خلاف اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے تو بڑاس نکالنے کا ایک موقع گویا ہاتھ آ گیا۔ میں اسپیسیفکلی کسی خاص ایونٹ پہ بات نہیں کروں گا، میں جنرل بات کروں گا، کیونکہ ایسے واقعات کچھ عرصے بعد سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا بحیثیت معاشرے کے ایک ہی طرح کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس میں واضح کرنے کی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مذہبی طبقے کے، چاہے وہ جس بھی مسلک سے بندے کا تعلق رکھتا ہو، آپ ان کی جو سٹینڈ ہے ان معاملات پہ وہ آپ دیکھیں تو وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جیسے معاملات کے شفاف تحقیقات کی جائے، اور جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، اگر تو الزام لگانے والا غلط ہے تو اس کو بھی شرعی طریقے سے سزا دی جائے، اور اگر تو واقعی جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہوں نے یہ جرم کیا ہو اور الزام ان پہ ثابت ہو جاتا ہے، تو ان کو سخت سے سخت سزا اور شرعی سزائیں پبلک میں دینے کی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں۔ اور وہ چاہے کوئی بھی آپ مذہب کے ساتھ جڑا ہوا بندہ ہو، آپ اس سے یہ رائے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی رائے دے گا کہ ان جیسے واقعات میں جو واقعی مجرم ہوتے ہیں تو ان کو شرعی سزائیں ان پر نافذ کی جائے۔ اب میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر اہل مدارس کے خلاف اپنی بغض نکال رہے ہیں، کہ کیا آپ بھی ہمارے ساتھ اس مطالبے میں شریک ہیں؟ اگر تو شریک ہیں پھر تو بات ٹھیک ہے، پھر تو آئیں ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، آپ بھی مطالبہ کریں حکومت سے کہ شروعات اس کیس سے کرتے ہیں، اور اس کیس کو ایک ماڈل کیس کے طور پہ بناتے ہیں اور تحقیقات کرتے ہیں کہ اگر تو الزام واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا کہ ویڈیو میں ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر تو مجرموں کو پبلک میں سزا دی جائے، شرعی سزا دی جائے، اور اگر تو الزام لگانے والوں نے اس میں کچھ جو ہے ٹیکنیکلٹیز اس میں ڈھونڈی ہیں یا کوئی معاملے کو غلط رنگ دے کر پیش کیا ہے، تو کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج کل آپ کے سامنے ہے سوات میں ویڈیو بنی اور پوری ریاست کو ایک دھوکہ دیا گیا، اور پھر کتنے سال بعد عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا کہ بھائی وہ تو ویڈیو ہی جعلی تھی، حالانکہ اس ویڈیو کو بنیاد بنا کے پورے کا پورا آپریشن کیا گیا سوات میں۔ تو اس طرح کی میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شفاف تحقیقات ضروری ہے، شفاف تحقیقات کی جائے، جس بندے پہ بھی جرم ثابت ہو جائے اس بندے کو شرعی سزا دی جائے۔ کیا آپ یہ مطالبہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر تو کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ کریں، ہم بھی اور آپ سب مل کر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کو بنیاد بنا کر کام شروع کیا جائے، لیکن بات یہاں پر نہیں رکے گی، بات پھر جائے گی جتنے بھی ایسے کیسز ہیں ان سب کو ڈیل کیا جائے گا، چاہے وہ اسکول میں ہو رہے ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیوں میں ہو رہے ہوں، چاہے وہ لا کالجز میں ہو رہے ہوں، چاہے وہ آرمی کے اداروں میں ہو رہے ہوں، چاہے وہ جس بھی ادارے میں ہو رہے ہوں، کیونکہ کوئی بھی ادارہ ان جیسے معاملات سے پاک نہیں ہے، ہر ادارے میں اس نوعیت کے کام ہو رہے ہیں۔ تو اب ہمارے سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا تدارک کیسے کیا جائے۔ تو انسان کی بنیادی نفسیات ہی ایسی ہے کہ جہاں پر سزا اور جزا کا نظام نہ ہو تو لوگوں کو جرائم کرنے میں کوئی بھی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ آج کیوں ہر کچھ عرصے بعد اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے ہمیں سننے کو مل رہے ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی سزا کا نظام ہے ہی نہیں، اور اگر جو سزائیں ان کو دی بھی جاتی ہے تو وہ اس نوعیت کی ہوتی نہیں ہے کہ کسی بندے کو اس سے خوف محسوس ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے انسانوں کو بنایا، ہم یہی کہتے ہیں کہ جس رب نے انسان کو بنایا وہ ہی انسانوں کی نفسیات کو سب سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ آپ بے شک جتنے فلسفے بھی پیش کریں، جب سزاؤں کی بات آ جاتی ہے، جب ریپ کرنے والوں کو سزائیں دینے کی بات آ جاتی ہے، جب معصوم بچیوں کو سزائیں دینے والوں کو سزائیں دینے کی بات آ جاتی ہے، تو آپ کے صف کے اولین لوگ جو ہیں وہی ان سزاؤں کی مخالفت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ اٹھا لیں زینب والے کیس، زینب جو بچی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کیس کے نتائج کیا نکلے اور کن لوگوں نے اس کی جو ہے ان سزاؤں کی مخالفت کی، آپ کو سب صاف پتہ چل جائے گا۔ تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تو کچھ کیسز کو بنیاد بنا کر کسی بھی طبقے سے کچھ کیسز ہم اٹھائیں
اور ان کیسز کو بنیاد بنا کر پورے طبقے کو اگر ہم بدنام کرنا شروع کر دیں، تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا، میں چونکہ مدرسے کا بندہ نہیں ہوں، میں نے مدرسے سے نہیں پڑھا، میں انہی یونیورسٹیز میں پڑھا ہوا ہوں، اور تھرو آؤٹ جو میرا کیریئر ہے وہ عصری تعلیم میں ہی چلا آ رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، اور جو لوگ یونیورسٹیوں میں آتے جاتے ان کو بھی پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کیا کوئی بندہ اٹھ کے اگر یہ بات کرے کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ زنا کے اڈے ہیں، تو آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ حالانکہ ادھر کیسز ہوتے ہیں، اس کا تو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے، کوئی بندہ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ بھئی یونیورسٹی میں تو یہ معاملات ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں پر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ قصور کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ایک ہی اسکول میں 300 سے زائد بچے جو ہیں تو ان کو جنسی زیادتی کا شکار بنایا گیا، ان کی پراپر ویڈیوز بنائی گئی، وہ جو ہیں وہ بلیک مارکیٹ اور ڈارک ویب والی جو ساری سٹوری تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس چیز کو بنیاد بنا کر ہم نے اسکول کے پورے نظام کو جو پاکستان میں بچا ہوا ہے اس کو بدنام کیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ادھر جانے سے روکا؟ کیا ہم نے ایک فضا بنا کر ان کے خلاف ٹرینڈز چلائے؟ اگر نہیں چلائے تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ جب مذہبی طبقے کا کوئی بندہ یہ اس طرح کے کام میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس بندے کو جو ہیں تو آپ آئیڈیلائز یا کیا کہتے ہیں ایک سیمپل کے طور پہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ بھئی پورے کے پورے مذہبی طبقہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، اور آپ وہ اس کے ساتھ الگابات بار بار پیش کرتے ہیں۔ پھر تو اگر یہ بات ہے تو آپ کے جو ٹیچرز نے یہ کام کیے ہیں پھر تو ان کو بھی بدنام کریں۔ پھر جو پروفیسرز جو طالبات کو جن یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایسے کیسز آ رہے ہوتے کہ یونیورسٹیز میں موجود طالبات کو جنسی ہراساں کیا جاتا ہے، خود ہماری یونیورسٹی میں جس یونیورسٹی میں میں پڑھا ہوں میرے سامنے 2-3 کیس ایسے تھے کہ جس میں طالبات کو جو ہیں وہ جنسی ہراساں ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے کیا گیا تھا، اور پروفیسرز اس میں انوالو تھے۔ لیکن کیا ان چیزوں کو ہم بنیاد بنا کر پورے کے پورے جو ہمارے پروفیسرز ہیں ان کو بدنام کر سکتے؟ کوئی بھی بندہ اٹھ کے جب کہے کہ یونیورسٹی یا زنا کے اڈے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں کہ بھئی یہ بات آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو جب سب ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ فارمولہ ہم ادھر لگاتے ہیں، ہم دوسرے طبقات کے لیے لگاتے ہیں، تو کیا دینی طبقہ واحد ایسا مظلوم طبقہ ہے جس میں سے جب اس قسم کے کچھ واقعات سامنے آ جاتے تو آپ لوگ جو ہیں اپنی گز گز لمبی زبانیں لے کے سوشل میڈیا پہ چلے آتے ہیں؟ تو یا تو اصول ایک رکھے، اور پھر اگر آپ کا اصول یہی ہے تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں، آپ کی تربیت گاہ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، ادھر سے کیسز نکال کے بتائیں گے کہ بھئی ان واقعات میں یہ ہوا، تو سب سے پہلے تو آپ اپنی تربیت گاہ کو زنا کے اڈے قرار دیں اور ان تربیت گاہوں میں وہ کریں، پھر بات جائے گی بڑی دور تک۔ تو اس لیے میرا مدعا یہ ہے، ان کیسز کی جو حساسیت ہے اس کو ہم سمجھے بطور معاشرہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہی ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہوں، چاہے وہ کالج میں ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہوں، چاہے وہ مدرسے میں ہوں، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے وہ لاء کالجز میں ہوں، جس جگہ پر بھی ہو، لوگ ہمارے اپنے ہی ہیں۔ اس معاشرے کو ہم نے ہی سنوارنا ہے، تو اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت نے جو چیزیں مقرر کی ان کو نافذ کرنا ہوگا، وہ سزائیں ملیں گی تو لوگوں میں خوف کا جو ہے وہ عنصر بیٹھے گا۔ اچھا، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ جو ہیں کچھ والز پہ میں نے پوسٹ دیکھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان جیسے منافقوں سے تو وہ LGBT والے ہی اچھے ہیں، کم از کم وہ کل کے تو بات کرتے ہیں۔ بھئی خدا کا خوف کریں، آپ کن دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ اگر تو کوئی بندہ اس قسم کے کام میں ملوث ہوتا بھی ہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت ترین سزا ہے، لیکن آپ ایک گناہ کرنے والے بندے کو، چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، اس کو اور کسی ایسے بندے کو جو اس چیز کو باقاعدہ پراپر لیگل اور جائز قرار دیتا ہے، آپ اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو دونوں بالکل علیحدہ چیز ہے۔ یہ تو آپ ایک باغی کو ایک مجرم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، حالانکہ دنیاوی قانون میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یار آپ لوگوں کی عقل کو کیا چیز ہو جاتی ہے جب ایسے مذہب کے اگر آپ لوگوں نے بڑاس ہی نکالنی ہے تو پھر کچھ اصول بنا کر آپ بڑاس نکالیں تاکہ ان اصولوں کو ہم ہر جگہ پر اپلائی کرتے رہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ جی لٹ لے کے جو ہیں مدارس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے جو ہیں تو لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں، اور نوجوان جو ہیں تو وہ بھئی اگر کسی کا ایمان واقعی اتنا کمزور ہے نا کہ وہ کسی کے عمل سے متاثر ہو کے بس وہ اپنے ایمان سے مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی ایمان کی فکر کرے کہ آپ کسی ایک بندے کے عمل کو دیکھ کے، آپ کسی ایک مسلمان کے عمل کو دیکھ کے جو ہے تو بس آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا۔ تو یہ تو آپ اپنی ایمان کی فکر کریں کہ اتنا ہلکا ایمان ہے آپ کا کہ کسی کا عمل دیکھ کے بس وہ متاثر ہو گیا۔
تو یہ کچھ گزارشات تھی میرے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی کہ جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ایک ہی طرح کا ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ پراپر مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اگر اسکول میں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو مذہبی طبقے میں کچھ مخصوص قسم کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے پورے نظام کو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ ہم سب مل کے یہ مطالبہ کریں کہ بھئی شرعی سزاؤں کا ان معاملات میں نفاذ کیا جائے اور سخت سے سخت ترین سزائیں دی جائے۔ اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ ایگزام دے رہا تھا، تو ایگزام میں جو ایگزامینر ہم پہ کڑا تھا وہ اس کو محسوس ہوا کہ بھئی یہ بچے جو ہیں بہت زیادہ نقل کر رہے ہیں، تو ارد گرد سب نقل کر رہے تھے۔ اس نے 2-3 مرتبہ منع کیا لیکن کوئی منع نہیں ہوا۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک بندے کو پکڑا، اس کو کڑا کیا اور اس کا پیپر جو ہے وہ سب کے سامنے پاڑ کے اس کو ایک تپڑ لگا کے کہا کہ جاؤ باہر نکلو۔ اب جیسے یہ سین ہوا نا تو سب جو ہیں تو بالکل آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ کس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے؟ یہ ہماری نفسیات ہیں۔ ایک بندے کو آپ سخت ترین سزا دیں گے تو 1000 اور جو ہے وہ اس سے عبرت پکڑیں گے۔ آپ سزائیں نہ دیں، بے شک سوشل میڈیا پہ جب بھی ایسے واقعات آئیں آپ لوگ ہر بندہ دوسرے کو الزام دیتا رہے، اس سے کچھ نہیں بننے والا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولادوں کی حفاظت کریں، اپنے آنے والی نسل کے لیے کوئی سٹینڈرڈ مقرر کر لیں۔ تو اس واقعے سے مطلب اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ جس طبقے میں بھی ہو رہے ہوں، ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں اور ان واقعات کو بنیاد بنا کے حدود اللہ کے نفاذ کا مطالبہ کریں۔ تو یہی کچھ گزارشات تھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام سلام سلام